باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ آیہ مبارکہ آپ اکثر سورہ جمعہ میں سنتے رہتے ہوں گے اور نہ جانے صدیوں سے سالوں سے اس سورہ کو آپ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ ذرا آپ نے سوچا بھی کہ اس سورہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا بیان کیا ہے؟ مسئلوں کا حل ہے، یہ رہنمائی ہے۔ اگر صرف امت مسلمہ صرف اسی آیت کو پکڑ لیں تو سارے اختلاف دور ہو جائیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو اس کا ترجمہ کر دوں۔ هو الذی یعنی وہ جو ہے، بعث جس نے مبعوث کیا، رسول منہم یعنی تمہیں میں سے، رسول کو مبعوث کیا، امیین یعنی امیوں میں سے، انہی میں سے ایک شخص کو رسول بنایا، رسول بنا کے مبعوث کیا، جو پاک کرتا ہے، یتلو علیہم اور ان پر یا ان کے لیے، یتلو تلاوت کرتا ہے، کس کی؟ کتاب کی، یعنی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، پھر ان کے نفسوں کو پاک اور پاکیزہ کرتا ہے، حالانکہ تم سے پہلے گمراہی میں تھے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب قوم کو چاہیے ہے آپسی اختلافات کو دور کرنے کے لیے تلاوت خدا یعنی کتاب خدا کی تلاوت کرنے والے کی طرف رجوع کریں، تبھی نفس پاک ہوں گے، پاکیزہ ہوں گے، اور لوگ گمراہی سے نکل کے ہدایت کی طرف آئیں گے۔ یتلو علیہم تلاوت کرتا ہے، تو بس اب یہ دیکھیے کسی بھی مسئلے میں کتاب خدا کی کوئی بھی مولوی، کوئی بھی مولانا، کوئی بھی ذاکر، کوئی بھی خطیب کتاب خدا کی تلاوت کر کے حکم دے رہا ہے یا مسئلہ بیان کر رہا ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہے، یا اپنے من سے پیروی زن کر رہا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دین میں پیروی زن نہ کرو۔ اصول کافی جلد اول علم کا باب جہاں پہ دیا ہے، علم کی فضیلت، عالم کی فضیلت، اسی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث نقل ہوئی ہے کہ مولا نے فرمایا، دین میں پیروی زن نہ کرو۔ پیروی زن کیا ہے؟ یعنی اپنی طرف سے، میری طرف سے یہ، میری سوچ سے یہ، میرے حساب سے یہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے ابلیس نے کیا تھا کہ یہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے بنے ہوئے، لہٰذا میں سجدہ کیوں کروں؟ اور اللہ کے حکم کے آگے کیا کیا؟ پیروی زن کیا۔ تو ہر مسئلے میں اگر جو شخص سورہ جمعہ کی تلاوت سن رہا ہے، جمعے میں جا رہا ہے، اس آیت کو سن رہا ہے، هو الذی بعث فی الامیین، یعنی ان میں سے رسول ہی کو بھیجا جو تلاوت کرتا ہے۔ تو اب ہر مسئلے میں آپ کوئی بھی مسئلہ کسی بھی مولوی حضرات سے پوچھیں تو اس سے یہ بھی پوچھیں کہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے، کس سورہ میں لکھا ہے، کیونکہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیشہ قرآن کو ہی دلیل بنایا۔ توریت والے آتے تھے، زبور والے آتے تھے، انجیل والے آتے تھے تو کہتے تھے تو کیا تو نے قرآن میں یہ سورہ نہیں پڑھا؟ کیا تو نے توریت میں یہ نہیں پڑھا؟ کیا تو نے زبور میں یہ نہیں پڑھا؟ جیسے دربار ہوتا تھا، یہ اہل بیت کے دشمن، یہ مامون، یہ ہارون، یہ متوکل، یہ جو دور خلافت گزرا ہے، اس میں بھی
جب مناظرے ہوتے تھے، جب اسلام پہ آنچ آتی تھی تو اہل بیت نبوہ کو بلایا جاتا تھا کہ دین خطرے میں، آپ آئیے، رہنمائی کریے۔ تو پھر مولا صاحب نے یہی بات ہوتی تھی قرآن کی آیتوں میں، زبور سے، توریت سے، یعنی میں بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دلیل اور بنیاد، ایک کسوٹی، ایک میزان قرآن ہے، اور خود ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو چھوڑ کے گئے کہ تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں، قرآن میں دیکھو، قرآن میں دیکھو، قرآن میں دیکھو۔ اب اس کی مثال بتا دوں قرآن کے متعلق۔ ہر ایک کی سمجھ میں قرآن نہیں آئے گا۔ ھدی للمتقین، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کی رہنما ہے۔ ہر ایک کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی قرآن سے۔ کچھ آیتیں ہیں جو کھلی ہوئی ہیں، جو انسان فوراً سمجھ جاتا ہے، یہ عقل مندوں کے لیے، یہ اولو الالباب جو ہیں ان کے لیے ہے۔ یہ جو غرق رہتے ہیں فکروں میں، قرآن کی آیتوں میں غرق رہتے ہیں، قرآن پہ فکر کرتے ہیں، قرآن کے بارے میں سوچا کرتے ہیں اور مسئلوں کو نکالتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ اور کچھ جاہل ہوتے ہیں جن کی عقل بہت کم ہوتی ہیں، یا کہوں کہ عقلوں میں بھوسا بھرا ہوتا ہے، تو ان کے لیے مثالیں دے کے سمجھائی جاتی ہیں کہ مثال کے ذریعے ہم نے یہ بات بیان کی، مثال کے ذریعے سے ہم نے یہ بات بیان کی، تاکہ لوگوں کی رہنمائی آئے۔ اب مسئلہ ہے، مفتی جی نے کہا کہ کہاں یہ خون نکال رہے ہیں، یہ ماتم کر رہے ہیں سڑکوں پہ، یہ محرم آتا ہے سڑکوں پہ نکل آتے ہیں۔ مفتی جی نے کہا، مفتی مسعود، بہت بڑا مفتی، اگر اپنے کو کاٹنا، اپنے کو پیٹنا، اپنے کو ہلاک کرنا قرآن میں نہیں ہے تو ہم بھی نہیں کریں گے، اور اگر قرآن میں موجود ہے تو بظاہری جب موجود ہے تو لازمی طور پہ ہمیں کرنا ہے۔ اب آئیے دیکھیں، قرآن کی طرف دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ جو کہا جاتا ہے یہ اپنے آپ کو کاٹ رہے ہیں، اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں، انہوں نے قتل کیا لہذا اس کا پشچاتاپ کر رہے ہیں۔ اب آئیے مفتی جی کو قرآن سے چیک کرتے ہیں کہ مفتی جی قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ اگر قرآن میں کاٹنا اور پیٹنا نہیں ہے تو اس لفظ نہر کو ہٹا دو قرآن سے۔ نہ جانے کتنی بار سورہ کی تلاوت کرتے ہو دن میں اپنی نمازوں میں، ان شانئک ھو الابتر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ وانحر میں نہر سے کیا مراد ہے؟ قرآن سے ہٹا دو لفظ نہر، پھر کہو کہ اپنے آپ کو کاٹنا، اپنے آپ کو پیٹنا۔ بھائی ہٹا دو اس کو۔ تو لفظ نہر ہٹا دیے قرآن سے، پھر کہیے اپنے آپ کو پیٹنا، اپنے آپ کو کاٹنا، اپنے آپ کو ماتم کرنا، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ اگر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، میں قرآن یتلو علیہم آیاتہ، آیات کی تلاوت کرتا ہے، میں انا اعطیناک کی تلاوت کی کہ نہر کیا ہے؟ یہ لغت رکھی ہوئی ہے، یہ لغت ہے لفظ نہر، دیکھیں چھوٹی سی لغت ہے، بہت چھوٹی سی لغت ہے، اس میں بہت چھوٹی سی لغت ہے، لغت کا بچہ ہے یہ فیروزی لغت۔ اس میں دیکھو نہر کے معنی کیا ہیں۔ آ جاؤ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلم الکتاب، اور ان کو تلاوت کرتا ہے کتاب ہی کی، اور علم اور حکمت کی دانائی کی باتیں سکھاتا ہے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، وفدیناہ بذبح عظیم، یہ قرآن کی آیت ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وفدیناہ بذبح عظیم۔ ذبح عظیم سے کیا مراد ہے؟ یہ لغت ہے، پھر سے دکھا دوں، یہ لغت ہے، یہ لغت ہے۔ ذبح
پوری کائنات میں کوئی بھی لغت اٹھا ڈالیے، ذبح جہاں ہوگا وہاں ذبیحہ کا حکم ہوگا، جس میں آتے ہیں، جس کے معنی اگر ترجمہ کیا جائے ذبیح ہونا یعنی کاٹنا، قربانی دینا، اور جہاں پہ قربانی ہوگی وہاں چھری بھی آئے گی اور خون بھی ہوگا۔ جہاں جہاں ذبیحہ ذبحہ لکھا ہوا ہوگا، چاہے قرآن میں ہو چاہے لغت میں ہو، وہاں چھری اور خون آنا لازمی ہے، اس کے بغیر ذبیحہ ہے ہی نہیں۔ تو وہاں فدیناہ بذبح عظیم، ذبح عظیم سے بدل دیا۔ تو کربلا میں آ کے دیکھو، جہاں چھریاں ہی چھریاں، تلواریں ہی تلواریں، نیزے ہی نیزے ہے، اور خون ہی خون ہے، خون ہی خون ہے، خون ہی خون ہے۔ تو یہ دلیل تمہیں نہیں ملتی ہے قرآن میں؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کون سا سورہ جمعہ پڑھتے ہو بھائی؟ اب بتاؤں کہ تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتا ہے؟ تمہاری آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ ہی نے کہا ہے کہ ہم نے ان کی آنکھوں پہ، ان کے کانوں پہ ہم نے پردے غلاف چڑھا دیے، ان کے قلوب پر، ان کے دلوں پر ہم نے پردے چڑھا دیے تاکہ بات کو سمجھ نہ سکیں۔ کیوں؟ ھدی للمتقین، یہ قرآن ان کی رہنمائی کرے گا جو متقین ہیں۔ اب میرے پاس ایک چھوٹا سا موبائل ہے، ٹک 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 کی پیڈ والا۔ میرے دوست نے، میرے گھر میں کسی نے مجھے ویڈیو بھیجا، واٹس ایپ بھیجا، یوٹیوب بھیجا، کچھ بھیجا، اس میں آ ہی نہیں رہا ہے، چل ہی نہیں رہا ہے۔ میں نے کہا بھیا یہ چل ہی نہیں رہا ہے، تو کہا نہیں آپ کا موبائل غلط ہے۔ ادھر میں نے اپنا موبائل، اپنا سم بدلا، بڑے سے موبائل میں آئی فون یا اینڈرائڈ فون میں ڈالا، یوٹیوب چلنے لگا، فیس بک چلنے لگا۔ قرآن بھی یہی ہے، ھدی للمتقین، ادھر ولایت علی خون میں دوڑی، ادھر قرآن کی آیتیں سمجھ میں آنے لگیں، ذوالجناح شاعر اللہ سمجھ میں آنے لگا، تعزیہ شاعر اللہ سمجھ میں آنے لگا، ذوالجناح جو ہے ناقۃ اللہ سمجھ میں آنے لگا۔ اسی طریقے سے نہ جانے ہم غنی بذبح عظیم سے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، نحر سمجھ میں آنے لگا۔ تو کیا شرط ہے قرآن سمجھنے کے لیے؟ ھدی للمتقین۔ جس طرح سے موبائل چلانے کے لیے، اینڈرائڈ ویڈیو دیکھنے کے لیے ایک اینڈرائڈ فون کی ضرورت پڑتی ہے، چھوٹے سے کی پیڈ والے میں کچھ نہیں چلتا ہے، صرف بات ہو سکتی ہے۔ تو علی کی ولایت، ان کی مودت جب خون میں مل کے دوڑ رہی ہوگی تب قرآن سمجھ میں آئے گا۔ اب آپ جس کو مانتے ہیں اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مجھ سے کیا پڑھا؟ اللہ ہی نے جب مہر لگا دی، اللہ ہی نے سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہے ھدی للمتقین کا، تو میں کیا کروں؟ کسی کو آیتیں دکھیں یا نہ دکھیں، اللہ ہی نے کہا ہے کہ ہم ان کی آنکھوں پہ، ان کے سینوں پہ، ان کے کانوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں۔ اب اللہ سے پوچھیے کہ اللہ ان کو آیتیں کیوں نہیں دکھا رہا ہے، کیوں نہیں دکھا رہا ہے؟ اس کی بھی وضاحت کر دوں۔ عالم ارواح میں جب ہی آدم خلق ہوئے، آدم کی ارواح بنائی گئی، تو ہم لوگ کی بھی ارواح بنائی گئی، عزیزان محترم، ہم لوگ کی بھی ارواح بنائی گئی، اعتقاد لیا گیا۔ بس یہ وہی چلا آ رہا ہے، جس نے ولایت کو قبول کیا وہ لبیک کہتے ہیں، ان کو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ عالم ارواح میں جنہوں نے علی کا انکار کیا وہ آج تک منافق جو ہے، آج تک ان کو علی نہ سمجھ میں آ رہا ہے، نہ فضائل علی سمجھ میں آ رہے ہیں، نہ شاعر اللہ سمجھ میں آ رہا ہے، صلوات۔ اس طریقے سے قرآن میں آیات دی ہوئی ہیں۔ اب جس کی چاہے رہنمائی ہو، ایک آدمی کی بھی رہنمائی ہو جائے گی تو سمجھ لیے وہ حور بن گیا، ورنہ وکانو، اسی آیت میں نے بتایا کہ لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ مخالفت ہر چیز کی ہوتی ہے، میری مخالفت ہوتی ہے ہر چیز کی۔ میں 2005 سے بزنس سے جڑا ہوا ہوں، 2005 سے بزنس سے جڑا ہوں۔ کئی ہم لوگ کے زمان 2005 میں ویٹ آیا، لوگوں نے مخالفت کی، ویٹ آ گیا، اس سے نقصان ہوگا۔ پھر آدھار آیا تو آدھار کی مخالفت ہو گئی۔ اب یہی جو ہے، ہر چیز جب بھی نئی چیز آتی ہے مخالفت ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں قبول وہی کی جاتی ہے۔ تو رسول بھی آئے 1,24,000، سب کی مخالفت ہوئی، سب کی مخالفت ہوئی۔ تو مخالفت ہر چیز کی ہر دور میں ہوئی ہے، بعد میں لوگوں نے قبول کیا۔ نبی مبعوث ہوئے، ان کی مخالفت ہوئی، پھر چند لوگ ایمان لائے۔ رسول آئے تو شروع میں ان کی مخالفت ہوئی، لیکن پھر ماننے لگے۔
بھئی یہی سو چیزیں ہوئیں، تو ہو سکتا ہے ابھی میری بھی مخالفت شروع میں ہوں، کل کو جب میں قرآن کی تلاوت کروں گا، آیتیں پیش کروں گا، تو ہو سکتا ہے ہدی للمتقین میں شمار ہو جائیں۔